السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عز وجل فی القرآن العظیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ بعد توحید کے متوالو شمع رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں کی ہماری نشست صدقہ فطر کے حوالے سے ہے۔ اس میں چند ضروری مسائل اور کچھ اصلاحیں جو عوام الناس کے لیے بے پناہ ضروری ہیں آپ تک پہنچائی جائیں گی۔ صدقہ فطر کیا ہوتا ہے، اس کی فضیلت احادیث طیبات میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے، پہلے ہم اسے سماعت کر لیتے ہیں۔ میرے آقا کریم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے روزہ زمین و آسمان کے درمیان رہتا ہے، اور صدقہ فطر جو ہے وہ روزے کی مقبولیت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے صدقہ فطر جو ہے وہ بالاہتمام ادا کرنے کے لیے فقہاء ائمہ نے تاکید فرمائی ہے۔ اب آپ صدقہ فطر کی رقم اپنے اپنے شہروں اور علاقوں میں علماء اصل میں ظاہر ہے کہ 2 کلو 50 گرام جو اس کا وزن ہے، چاہے وہ گیہوں ہو چاہے وہ جو ہو، اس کی رقم آپ کو نکالنی ہوتی ہے۔ اب اس کا اندازہ لگانا عوام الناس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ 2 کلو 50 گرام کیا ہو، اب اور وہ بھی کون سا آپ کو گیہوں کھانا ہے یا جو کھانا جو آپ کھاتے ہوں وہ چیز آپ کو نکالنی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ صدقہ فطر کے لیے ہلکی میں ہلکی سستے میں سستی چیز نکالیں، اس کے حساب سے آپ اس کی قیمت ادا کریں، ایسا نہیں ہے۔ جو گیہوں یا جو آپ کھاتے ہیں، ویسے صرف گیہوں یا جو پہ نہیں، کشمش پر بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن پر صدقہ فطر جو ہے الگ الگ حیثیتوں سے اس کی الگ الگ قیمتیں ہر سال طے کی جاتی ہیں۔ ان کی ظاہر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ان کے پرائس جو ہیں وہ فلیکچویٹ ہوتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں نیچے تو نہیں اترتے مہنگائی کے باعث، ظاہر سی چیزیں۔ محض عرض یہ ہے کہ بہرحال عموماً عام طور پر ہم اور آپ جو ہے وہ گیہوں یا جو کی جو قیمت ہوتی ہے اس کے مطابق عام طور پر عوام الناس جو اوسط طبقے کے لوگ ہیں وہ اس کا صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، اور جو صاحبان ثروت ہیں وہ کشمش ہو گیا اور دوسری چیزیں جو بیان فرمائی ہیں علماء نے اقسام جو ہیں، میں وقت کی تنگی کے سبب ساری تفصیل آپ سے عرض نہیں کر رہا، تو اس کا وہ صدقہ فطر اس کی قیمت کا ادا کرتے ہیں۔ تو صدقہ فطر جو ہے احناف کے نزدیک اس کی الگ قیمت ہوتی ہے، شوافی کے نزدیک اس کی الگ قیمت ہوتی ہے۔ بس احناف کے نزدیک جو اس کا وزن ہے 2 کلو 50 گرام ہے، 45 گرام 50 گرام 45 ہے تو 50 گرام پکڑ لیتے ہیں، 2 کلو 50 گرام کے قریب کچھ۔ اصل میں جو سا کا وزن ہے، اس سا کے وزن پر کلو گرام کو کنورٹ کیا جاتا ہے۔ تو ماحصل کلام یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کی مسجد میں قیمت معلوم کر لیں اور اس کے مطابق آپ جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ اب آئیے کچھ مسائل سماعت کر لیں۔ صدقہ فطر واجب ہے، عمر بھر اس کا وقت رہتا ہے، یعنی اگر ادا نہ کیا ہو تو اب ادا کر دے، ادا کرنے سے ساقط نہ ہوگا، نہ اب ادا کرنا قضا ہے، بلکہ اب بھی ادا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پچھلا نہیں ادا کیا تو وہ اس کا قضا ہو جائے گا، نہیں، وہ ادا ہی مانا جائے گا، اس لیے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ وقت کا تعین نہیں ہے کہ بھئی اس میں ضروری۔ ہاں بس یہ ہے کہ بھئی آپ عید کی نماز سے پہلے ادا کریں، پچھلے سال نہیں کیا تھا اس سال ادا کر دیں، وہ قضا نہیں ہے آپ کے لیے، بہتر ہے کہ آپ ادا کر دیں۔ وہ صدقہ فطر شخص پر واجب ہے، مال پر نہیں، لہٰذا مر گیا تو اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی شخص مر جائے تو اس کا مال چھوڑ جائے اس کے مال سے اس کے لیے صدقہ فطر ادا کرے، نہیں، مال پر نہیں ہے، شخص پر ہے، شخص زندہ ہے تو وہ ادا کرے۔ ہاں اگر ورثہ بطور احسان اپنی طرف سے ادا کر، ورثہ کون؟ یعنی اس کے اولاد یا اس کے جو ذمہ داران بچے ہیں، جیسے بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ ورثہ ہیں، وارثین ہیں، وہ اگر احسان کے طور پر، بھلائی کے طور پر صاحب جو انتقال کر گئے ان کے لیے اگر کریں تو افضل ہے، بہتر ہے، مگر ان پر جبر نہیں۔ ہاں اگر وصیت کر گیا تو تہائی مال سے ضرور ادا کیا جائے، اور اس پر اگرچہ ورثہ اجازت نہ دیں، یعنی اگر وصیت کی ہے تب بھی ادا کرنا ہے، چاہے اس کے ورثہ اجازت دیں یا نہ دیں۔ مسئلہ، عید کے دن صبح صادق ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، لہٰذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے مر گیا یا غنی تھا فقیر ہو گیا، یا صبح طلوع ہونے کے بعد کافر مسلمان ہوا، یا بچہ پیدا ہوا، یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو واجب نہ ہوا۔ اگر صبح طلوع ہونے کے بعد مرا
یا صبح طلوع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہوا یا بچہ پیدا ہوا یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو واجب ہے، یعنی صبح صادق کا اس میں اعتبار ہے۔ اگر صبح صادق سے پہلے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ صدقہ فطر عید کے دن ادا کرنا ہے، اور عید کا دن جو ہے وہ صبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے، اس لیے اس میں صبح صادق کا اور صبح طلوع کا ذکر کیا گیا ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر جس کی نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، یہ ضرور سماعت کریں، ہم ذہن میں رکھیں۔ صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر جس کی نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو واجب ہے۔ اس میں عاقل بالغ اور نامی ہونے کی شرط نہیں ہے۔ مال نامی اور حاجت اصلیہ کا بیان گزر چکا، اس کی صورتیں وہیں سے معلوم کریں۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ آپ عاقل اور بالغ کی شرط نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ کے اندر ہے نا، عاقل و بالغ ہو یہ شرط اس کے اندر، اور نامی ہو اس کی شرط اس میں نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کے اندر یہ ہے کہ بھئی شخص جو ہے جو صدقہ فطر ادا کرے گا وہ صاحب نصاب ہو، مالک نصاب ہو، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا اتنی قیمت کہ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز 7.5 تولے سونا خرید سکتا ہو یا 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہو، تو اب وہ شخص صاحب نصاب ہے، اس پر لازم ہے۔ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ غریبوں پر بھی صدقہ فطر دینا میں ایسے ضروری ہے۔ یقین جانے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس رمضان شریف میں اس صدقہ فطر کو جو 70 روپے 50 روپے 60 روپے 40 روپے 90 روپے جو بھی رقم ہوتی ہے وہ رقم نہیں ہوتی ہے۔ میرا سابقہ ایسے لوگوں سے رہا ہے اور ہے کہ جو عید کے دن اتنی مالیت نہیں رکھتے ہیں کہ اگر کہیں 70 روپے تو وہ 70 روپے بھی دے سکیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ، اور اگر آپ صدقہ فطر کا سماجی پس منظر دیکھیں تو یہی ہے ایک حدیث پاک کی روشنی میں، حدیث پاک کی روایت کے مطابق کہ تم عید کے دن صدقہ فطر ادا کرو تاکہ غربا و مساکین پر عید کا روز آسان ہو جائے۔ تو صدقہ فطر جو ہے وہ غربا ہی کے لیے، اگر غربا نکالیں گے تو جائے گا کہاں پر؟ تو جو لوگ اب یہ لوگ کہتے ہیں بھی کمانے والا تو اس کو دینا ہے، کہیں شرط نہیں ہے کمانے والا، اب کمانے والے پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک شخص کما رہا ہے لیکن وہ مالک نصاب نہیں ہے، بھلے وہ 20,000 روپے مہینہ کما رہا ہو لیکن وہ مالک نصاب نہیں ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی جو 7 اقسام ہے لینے والوں کی، فقیر شرعی ہے اس میں وہ شامل ہو رہا ہے، شمار ہو رہا ہے، تو زکوٰۃ لے سکتا ہے، بالکل دی جا سکتی ہے ایسے شخص کو زکوٰۃ، خواہ وہ 20,000 کما رہا ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے مثال پہلے ہی عرض کی تھی کہ بھئی اس کا 7-8 ہزار روپے تو یوں ہی کرائے میں چلا جا رہا ہے، 4,000-5,000 اس کا الیکٹرسٹی بل میں چلا جا رہا ہے، بچ کیا رہا ہے اس غریب کے ہاتھ میں؟ گھر کہاں سے گزر بسر ہو پا رہا ہے اس کا؟ تو اس صورت میں جو ہے وہ ایسا شخص جو خاک کماتا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ ہاں اگر اس کے پاس سہولت ہے اور وہ دے سکتا ہو اور وہ صاحب نصاب نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو نوازا ہوا ہے اور ان کے لیے فی کس 90 روپے 70-80 روپے جو بھی جس زمانے میں وہ شخص پایا جاتا ہو، جو بھی قیمت ہو اور اس کو ادا کرنے میں قباحت نہ ہو تو ادا کر دے، لیکن اس پر جبر نہیں کیا جا سکتا، اسے فورس نہیں کیا جا سکتا، اسے اصرار نہیں کر سکتے کہ آپ کو دینا ہے۔ نابالغ یا مجنون اگر مالک نصاب ہیں تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ نابالغ ہو لیکن مالک نصاب ہے، یا مجنون ہے اور مالک نصاب ہے جس پر جنونی کیفیت تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اس کا صدقہ فطر کون دے گا؟ ان کا ولی ان کے مال سے ادا کرے گا۔ اگر ولی نے ادا نہ کیا اور نابالغ بالغ ہو گیا یا مجنون کا جنون جاتا رہا تو اب وہ خود ادا کرے۔ واضح مسئلہ ہے، اگر جنونی کیفیت چلی گئی اور نابالغ بچہ بالغ ہو گیا تو اب وہ خود ادا کرے۔ اگر خود مالک نصاب نہ تھے اور ولی نے ادا کیا تو بالغ ہو یا ہوش میں آنے پر ان کے ذمے ادا کرنا نہیں، کیونکہ کسی کی طرف سے کوئی صدقہ ادا نہیں کر سکتا۔ صدقہ فطر، جو صدقہ سے مراد صدقہ فطر ہے، آپ کا صدقہ فطر آپ کو ادا کرنا بلا اجازت آپ نہیں دے سکتے کسی کا صدقہ فطر۔ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے مال کا باقی رہنا بھی شرط نہیں، مال ہلاک ہونے کے بعد بھی صدقہ فطر واجب رہے گا، ساقط نہ ہوگا، بخلاف زکوٰۃ و عشر کے یہ دونوں مال ہلاک ہو جانے سے ساقط ہو جائے گا۔ اب اس میں طویل گفتگو ہے، مسئلہ ہے، میں انشاءاللہ پھر کبھی کسی سال اگر وقت میں گنجائش رہی انشاءاللہ ہم اس پر عرض کریں گے۔ ماحصل یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس میں کوئی مال تباہ ہو رہا ہے، جیسے خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا، عمارت گر گئی یا عید والے دن کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا اور آپ کے پاس میں اتنا پیسہ ہے آپ دے سکتے ہوں، صاحب نصاب تھے آپ دے سکتے ہوں تو آپ دے دیجئے، اس میں کوئی جو ہے وہ مال کے نقصان و تلف ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرد مالک نصاب پر اپنی طرف سے اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے واجب ہے جبکہ بچہ خود مالک نصاب نہ ہو، ورنہ اس کا صدقہ اسی کے مال سے ادا کیا جائے۔ مجنون
اولاد اگر بالغ ہو جبکہ غنی نہ ہو تو اس کا صدقہ اس کے باپ پر واجب ہے، اور غنی ہو تو اس کے مال سے ادا کیا جائے۔ جنون خواہ اصلی ہو یعنی اس حالت میں بالغ ہوا ہو یا کوئی عارض ہوا ہو یعنی بیماری، دونوں کا ایک حکم ہے۔ اگر وہ بچہ بالغ ہو جائے تو وہ خود ادا کرے، نابالغ ہو تو اس کے مال سے۔ ظاہر ہے کہ ماں باپ کفالت کرتے ہیں، کبھی باپ ہے کوئی ماں ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو وہ اپنے بچے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر نابالغ ہے اس نے کر دیا اور بالغ ہونے کے بعد وہ خود ادا کرے گا، اور مجنون ہے یا پھر عارضہ کوئی بیماری کی شکل میں طاری ہوا ہے تو اس کے مال سے، جو اس کا مال ہے جس کا وہ مالک نصاب ہوتا ہے، وہ نابالغ بچہ یا مجنون ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ مالک نصاب ہو جاتے ہیں، تو ان صورت میں جو ہے وہ نابالغ ہیں تو ولی ادا کریں گے جو کفیل ہیں ان کے، اور اگر وہ جنون کی کیفیت چلی جائے اور بچہ بالغ ہو جائے تو اپنے مال سے بذات خود صدقہ فطر ادا کرے گا۔ تو یہ صدقہ فطر ہے، اور صدقہ فطر ادا کرنے کا مقصد سماجی میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ سماج کا ہمارا وہ غریب طبقہ، یہ تمام مسائل نہیں تھے، نہ کافی مسائل تھے، مگر وقت کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے جو چیدہ ضروری باتیں تھیں عرض کری۔ مختصراً یہ سمجھیں آپ کہ صدقہ فطر صاحب نصاب پر ہے، غرباء، مساکین، یتامہ، مجبوروں کا یہ حق ہے جو آپ کو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے، عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے، اور یہ آپ غریبوں کو، مفلسوں کو، محتاجوں کو، ناداروں کو، ضرورت مندوں کو ادا کیجئے، اور جو شخص کماتے ہوں ان پر اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو ان پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو، بالکل ہر ایک کو دینا ہے، اور یہ روزے کے اندر جو کمی اور خامی رہ جاتی ہے یہ اس کا کفارے کے طور پر ہوتا ہے کہ اس سے وہ پاک ہو جاتا ہے، کمی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے، لیکن کم سے کم اس کے پاس اتنا ہو تو صحیح کہ وہ دے سکے۔ جو شخص خود لینے کی پوزیشن میں وہ کہاں سے لا کے دے گا اور کیسے ادا کرے گا، اور اس کا وہ دے گا کس کو؟ تو یہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ عوام الناس بلا وجہ کن چیزوں پر اصرار کرتی ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ علماء سے رابطہ کریں، فقہی مسائل سے آگہی اور واقفیت حاصل کریں، اس کے بعد کسی مسئلے پر گفتگو کریں۔ اللہ رب العالمین مجھ سمیت ہم آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔